إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ اگر ہم اسے گننا چاہیں تو بھی ہم گن نہیں پائیں گے. اور احسان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو بھی تم پر کوئی احسان کرے اس احسان کو یاد رکھا کیجیے، احسان فراموشی مت کیجیے. اور میں نے جو آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہے سورہ الرحمن کی آیت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان سے نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا احسان کا بدلہ مگر احسان سے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ کے آڑے وقت میں، ہماری اچھی زبان میں، آپ کے آڑے وقت میں، آپ کی پریشانیوں میں، آپ کی مصیبتوں میں اگر کوئی تمہیں ساتھ دے رہا ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے تم بھی اس کا ساتھ دو. اس احسان کو یاد رکھو کم سے کم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. کئی سال پہلے مسجد چار مینار سے عبدالعظیم صاحب نے جمعہ کا خطبے میں یہ حدیث کوٹ کی اور کئی لوگوں کو ماشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، آپ کا گلا پھٹ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور آپ کا سفر جو ہے وہ جہاد کا سفر ہے، آپ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں. کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک عورت مشکیزے میں پانی لے کر جا رہی ہے. مشکیزہ سمجھتے ہیں چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ ہوتا ہے، اس میں پانی لے کر جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت سے پانی مانگو، مجھے پانی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ.
اس عورت نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت تھی، معلوم ہوا، اس نے اپنا مشکیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ سیراب ہو کر پانی پیے، آپ کی پیاس بجھ گئی، آپ نے اس عورت کے بارے میں تحقیق کی، یہ کون عورت ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے جہاد جب شروع ہوا، اس گاؤں کو پہنچے جس گاؤں کی یہ عورت تھی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ہم نے اس گاؤں کی ایک عورت کا پانی پیا ہے، اس لیے ہم اس گاؤں سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ کیسا لفظ ہے؟ ہم نے اس گاؤں کی ایک عورت کا پانی پیا ہے، اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے گاؤں پر ایک عورت کی وجہ سے ہم احسان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل صرف پیر چیر کے کھڑے ہونے میں نہیں، زور سے چیخ مار کے آمین کہنے میں نہیں، رفع الیدین کرنے میں نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی حدیثوں میں ہیں، یہ بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی پکا لے حدیث ہے۔ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی، اچھا یہ بھی ایک بات ہے، دغا بھی وہی دیتے ہیں جن پہ احسان ہوتا ہے۔ عموماً دنیا کا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے دنیا کا، آپ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہی چھرا پیٹ میں مارے گا، یہی اصول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا خرچ سنبھالا کرتے تھے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا خرچ سنبھالا کرتے تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر بیٹی پر جب زنا کا الزام لگا، اس الزام کو پھیلانے میں، اسے پھیلانے میں سب سے آگے یہی رہے، سبحان اللہ، مصطح بن اساسہ رہے۔ اس کو پھیلانے میں، اس کو ہوا دینے میں اتنا درد ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھائی اللہ کی، جس شخص کے ساتھ میں نے اتنے احسانات کیے ہیں، یہ شخص میری بیٹی پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، میں زندگی میں کبھی اس پر احسان نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں انشاءاللہ جمعہ کے بعد، سورہ نور کھولیں۔ کون سی سورت؟ سورہ نور کھولیں، شروع کے انشاءاللہ تیسرے صفحے میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تیسرے صفحے میں سورہ نور میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اور ان جیسوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ فضیلت والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فضیلت والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسی قسم کھا لے۔ آپ اپنی قسم توڑیے، جس نے آپ کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے آپ دوبارہ اس کے ساتھ احسان کیجئے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احسان کیا ان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، پورا جمعہ کا پورا خطبہ اس ایک موضوع پر دیا جا سکتا ہے، آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں سب سے زیادہ امت کا ذکر ہوتا تھا، آپ یہ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زار و قطار کبھی روئے ہیں؟ آپ نے حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیا ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ سے جبرائیل نے جب آ کر پوچھا اللہ کے حکم سے، آپ جانتے ہیں اس حدیث کو، تو نبی کی زبان سے یہی لفظ نکلا تھا، امہ۔ امہ، خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، امہ بولو نا، امتی، امتی، میری امت۔ قیامت میں کیا ہوگا اس کا؟ آپ جب روئے ہیں ہمارے خاطر، آپ نے کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، سارے نبیوں نے اس زندگی میں وہ دعا مانگ لیا ہے، میں نے نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ نبی کا لفظ کیا؟ اختبأت۔ میں نے اس دعا کو اٹھا کے رکھا ہے، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے، اور وہ میں امت کے لیے مانگوں گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ جی، جب بھی ذکر آیا تمہارا اور میرا ذکر آیا، آپ کے جو احسانات اس امت پر آئے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، ہمارے نوجوان کے پاس دنیا میں ہر انسان کی بایوگرافی کا علم ہے،
ہر ناچنے والا، گانے والا، شرابی، کبابی، ہیرو، خان، پٹھان، کرکٹر، یہ ساروں کا علم ہے ہمارے نوجوان کو، مگر جس نے ہم پہ احسان کیا ہے اس کے بارے میں آج نوجوان کو علم نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، اللہ کے رسول کے نام کیا جی ہے؟ محمد، دوسرا نام کیا جی ہے؟ نہیں معلوم، نام تک نہیں جانتا ہمارا مسلمان۔ اللہ کے رسول کے اتنے احسانات ہیں، اس کی ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی تاریخ پڑھنے کا، اسے سیر پڑھنے کا اسے موقع نہیں ملتا، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے۔ بھاگ رہے ہیں دنیا 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 دنیا، صبح میں دنیا، دوپہر میں دنیا، شام میں دنیا، کھاتے وقت دنیا، سوتے وقت دنیا، نماز میں دنیا، سجدوں میں دنیا۔ ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، تو جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ جی سر جب سجدے میں گیا تو جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ سبحان اللہ، تیرا دل تو ہے صنم ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ادھر ادھر تو گھوم رہا ہے، 4 رکعت 3 رکعت ہو گئی تو تجھے پتا ہی نہیں چلتا، 4 5 ہو گئی تو تجھے پتا ہی نہیں چلتا۔ جی ایسی نمازیں یہاں بھی ہماری دنیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اللہ ہمیں منع کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اصل ہم دین کو بنائیں، اصل ہم دین کو بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ وہ احسان یاد رکھ کر آپ کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ جو لفظ ہے نا، اسے غور سے ذہن میں بٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کا احسان یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق میرے اور آپ کے اوپر ہے، اللہ وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی نبی کی بات آ جاتی ہے تو کسی اور کی بات اللہ کے رسول کی بات کے اوپر نہ رکھا جائے۔ یہ حق ہے اللہ کے رسول، یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھا جائے، یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر نبی پہ کوئی الزام لگائے، نبی پہ کوئی انگلی اٹھائے تو اچھے طریقے سے علمی طور پر، اخلاقی طور پر نبی کی طرف سے دفاع کیا جائے، یہ نبی کا حق ہے امتی پر۔ سبحان اللہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ایسے ڈھانپ لیے تھے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں لے لیے پیٹ کے پاس۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر اٹھ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ جنگ کا ماحول کیسا ہے، ابو دجانہ درخواست کرتے اللہ کے رسول بیٹھ جائیے، کہیں کوئی تیر آپ پر نہ لگ جائے، جبکہ ان کی خود کی حالت یہ تھی، ساری پیٹھ، ساری رانیں، سارا جسم تیر سے لہولہان تھا اور وہ مر بھی گئے اسی حالت میں۔ نبی پہ جب آنچ آئی تو صحابہ نے ڈھانپ لیا، صحابہ نے ڈھانپ لیا، آپ پر کوئی تیر نہ لگے، آپ پر کوئی زخم نہ لگے، آج کوئی بھی آئے غیرہ میرے رسول کے بارے میں کھڑے ہو کر کہنے لگتا ہے، اور یہ نوجوان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اسے صحیح سے جواب دے سکے۔ جی ہاں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ خود نہیں جانتا ہے رسول کون ہے، یہ کیا جا کر خاک نبی کی طرف سے دفاع کرے گا؟ مسلمان خود نہیں جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے۔ 1,00,000 لوگ اگر مسلمان ہوئے ہیں، یوٹیوب میں دیکھنے والوں، جی گوگل سرچ کرنے والوں اور فیس بک میں لگے رہنے والوں، دیکھو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے آج بھی پڑھ رہے ہیں، کب؟ آج بھی پڑھ رہے ہیں، اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی وہ سبریملا نام کی عورت جو کیرلا تمل ناڈو کی عورت ہے، اس زمانے میں بھی ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اسے جب حق نظر آیا اس نے کلمہ قبول کر لیا، اور حرم میں جا کر، مکے میں جا کر وہ اعلان کر رہی ہے میں نے پڑھ لیا ہے کلمہ، جسے جو کرنا ہے کر لو۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، 1,00,000 لوگ اگر مسلمان ہوئے ہیں، سب کا انٹرویو لے لو، وہ یہی کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا قرآن کیا تھا، جب پتا چلا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمیں پتا نہیں تھا کہ محمد کیا ہیں، ہمیں غلط میسج دیا گیا تھا، جب معلوم ہوا کہ محمد کیا ہیں تو ہم کلمہ پڑھ لیے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ کبھی انشاءاللہ اسی موضوع پر جمعہ کا خطبہ ہم دیں گے، ابھی ہمارے پاس کچھ اور بات ہے جو مجھے کہنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ والدین کا ہمارے اوپر احسان ہے، ایک ہی لفظ والدین کے بارے میں کہوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، غور سے سنو نوجوانوں، ابن عمر رضی اللہ عنہما مطاف میں بیٹھے ہیں، مطاف جہاں طواف ہوتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، وہ جو سفید سفید ماربل ڈالے ہوئے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں۔ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک شخص آیا ابن عمر کے پاس
رضی اللہ عنہ، کہا میں میری ماں کو اپنے اوپر لے کر سفر میں آیا ہوں، اٹھا کر لایا ہوں۔ کیسے؟ اٹھا کے لے کر آیا ہوں میں، اور میں نے یہاں اپنے اوپر اٹھا کر اسے طواف کروایا ہے، 7 چکر لگوائے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس کے احسان کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جواب ہے، ابن عمر نے بڑا اچھا جواب دیا، لا نہیں، ایک چیخ زچکی کے وقت میں ایک جو درد ہوا تھا تیری ماں کو، تو جب پیدا ہوا تھا جو درد ماں نے سہا ہے، ایک بار جو درد ہوا تھا ساری زندگی کی تیری خدمت بھی وہ ایک درد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، جی ہاں، اینڈ کے بات کرتے ہو، سینہ تان کے بات کرتے ہو، دنیا میں ہر چیز کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے، والدین کی خدمت کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کی دوائی کے لیے نہیں ہے، والدین کو دیکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے والدین کے ساتھ انہوں نے تم پہ احسان کیا، تم ان پر احسان کرو۔ یہ موضوع ماں کا نہیں ہے، اسی منبر پر کھڑے ہو کر ماں کا مقام، اس کے بعد باپ کا مقام، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور احسان، استاد کا مقام مجھے بتانا ہے۔ کس کا جی؟ ٹیچر کا مقام ہماری زندگی میں کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ان میں سے ایک نام آتا ہے جن کا احسان ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک ہمارے استاد ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ یہ اور بات ہے، آج علم تجارت بن گئی ہے، لوگ ریکارڈ کرتے ہیں جمعہ کے خطبے بھی۔ یہ اور بات ہے، آج علم تجارت بن گئی ہے، اور آج بہت سارے لوگ، سارے نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، بہت سارے لوگ انگریزی زبان کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اسکول بزنس۔ کیا لفظ ہے؟ اسکول بزنس، ہاسپٹل بزنس، ہر چیز تجارت ہے آج۔ یہ اور بات ہے، لوگ ہر چیز کو تولا کرتے ہیں پیسوں کے اندر۔ جی ہاں، یہ اور بات ہے کہ استاذ کا وہ مقام نہیں رہا ہے جو مقام قرآن نے بتایا، جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ استاذ کو لوگ آڑے ناموں سے پکارتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ میتھس کا استاد، اسے ایک الگ نام ہے، سائنس کا استاد، اسے ایک الگ نام ہے، پتہ نہیں ہسٹری کا استاد، اسے ایک الگ نام ہے، الگ الگ آڑے ناموں سے لوگ پکارا کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ٹیچر بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی ٹیچر ہیں، کوئی بھی اس کے ہو، پہلے نمبر پر تو قرآن اور حدیث پڑھانے والے نمبر 1، جنہوں نے تمہیں سورہ فاتحہ سکھائی ہے، جنہوں نے تمہیں سکھایا ہے الحمدللہ رب العالمین میں ہا حلق سے نکالتے ہیں، ہا یہاں سے نہیں نکالتے ہیں، جنہوں نے تمہاری نماز کو صحیح کیا ہے، تمہارے رکوع کو صحیح کیا، تمہارے سجدوں کو صحیح کیا، جو تمہارے حج کو صحیح کرتے ہیں، جو سب سے پہلے نمبر پر وہ استاد آتا ہے جو تمہاری آخرت کو صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تم ساری دنیا بیچ کر بھی اس استاد کا حق تم ادا نہیں کر پاؤ گے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اور یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں گا، انشاءاللہ تعالی باپ یہ کام کر سکتا ہے، کریں گے انشاءاللہ، ماں یہ کام کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے، سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے نہیں بھائی؟ اس کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی تھوڑی نہ ضرورت ہے، سب کو یاد ہے۔ آپ خود اپنی فاتحہ اچھی کیجئے، تجویز سے فاتحہ سیکھ لیجئے، اور جو تمہارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سورہ فاتحہ کے ان کے استاد بن جائیے، آپ کو وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بتائیں گے انشاءاللہ، یہ تو آپ سب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ باپ کوشش کرے کہ میں خود میرے بیٹے کو انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھاؤں، میں خود انشاءاللہ میرے بچے کو چھوٹی چھوٹی سورتیں میں خود سیکھوں اور میں استاد بنوں، بڑا اجر ہے اس کا، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمارے اساتذہ کا احترام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کا حق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک لفظ میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ اس جمعہ مجھے استاد پر ہی پورا خطبہ دینا ہے انشاءاللہ۔ آج یاد دلاؤں گا حضرت علی کا ایک اور لفظ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے تھے من ادبنی فقد عبدنی،
اردو میں اگر اس کا معنی کہوں، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہے اس نے مجھے غلام بنا لیا. جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہے، الف با تا، یہ ایک حرف بھی جس نے مجھے سکھایا ہے اس نے مجھے غلام بنا لیا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ، کتنے آپ جہاں بھی پہنچ جائیں، مگر پہلی سیڑھی کو اللہ کے لیے مت بھولیے. پہلی سیڑھی جس پر آپ نے قدم رکھ کر علم حاصل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر، جتنے بھی ٹیچر ہیں خوش ہو جاؤ، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ذہن میں رکھ لو، بڑا کام آئے گی یہ حدیث. ہو سکے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جمعہ کے خطبے کے بعد ایک 200 پیج کی کاپیاں رکھو. میں آپ سے کیا کہوں، بڑے بزرگوں سے، میرے نوجوان بچوں، تم سے میں کہتا ہوں، جمعہ اس کاپی کا نام رکھو، کاپی کا نام ہی جمعہ رکھو. آج آپ نے کیا سنا ہے سبحان اللہ، جانے کے بعد 10 منٹ نکالو، کاپی اٹھاؤ، اس کے اندر لکھو آج کے جمعہ میں یہ موضوع رہا ہے اور یہ قرآن کی آیتیں اور یہ حدیثیں مجھے الحمدللہ ملی ہے. یہ ایک مہینے میں کم سے کم 4 جمعہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، اور 4 کو اگر آپ 12 سے ملٹی پلے کریں تو 40 پر 8 جمعہ، تقریباً 50 جمعہ ایک سال میں اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہیں. آپ کے پاس 50 چیزیں ایک سال کے اندر آ جائیں گی. اگر آپ نے 5 سال اس پر عمل کیا، 250 چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو سب سے پہلے ایسا گھورتے ہیں بریانی کو چھوڑ کر مجھے ہی کھا جائیں گے. جی، گھر کی بریانی کو چھوڑ کر ہمیں ہی کھا جائیں گے. وقت ذرا آگے پیچھے ہوا، کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس؟ آج کے جمعہ میں کیا کہا گیا ہے، کیا موضوع ہے، یہ سنو، کتنی پیاری حدیث ہے. آپ غور سے دیکھو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کتنی اہمیت ہے اس کے اندر. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ. 7 چیزیں ایسی ہیں اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. 7 چیزیں، اسی کو کہا پورا جمعہ ایک طرف رکھ دو، یہ ایک حدیث نوٹ کر کے رکھ لو جا کر، کم سے کم یہ ایک حدیث. ہاں، ہم جمعہ سے لے کر آئے ہیں باہر، اللہ اکبر. آپ جمعہ میں بیٹھے ہیں نا، کچھ لے کے جاؤ، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ. اللہ کے رسول کہتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں آدمی قبر میں جانے کے باوجود اس کا اجر اسے ملتا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں، پہلی چیز نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے نمبر پر، 7 میں پہلے نمبر پر سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا یہ لفظ ہے، من علم علما. اللہ اکبر، استاد ہے. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پر من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا، جس نے کسی کو علم سکھایا. من علم، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ خبر میں بھی چلے جاؤ گے، بچے کو اگر سورہ فاتحہ سکھا کے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ جتنی نمازیں پڑھے گا آپ کی خبر میں وہ اجر آتا رہے گا انشاءاللہ، اجر آتا رہے گا. بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے. پہلے نمبر پر. 7 میں مسجد بعد میں آ رہی ہے، مدرسہ بعد میں آ رہا ہے، نہر بعد میں آ رہی ہے، کنواں بعد میں آ رہا ہے، ساری چیزیں بعد میں آ رہی ہیں. پہلے نمبر پر علم آ رہا. میرے بھائی، استاد کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام. ایک اور حدیث آپ کے سامنے استاد کی اہمیت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہہ دوں بعد میں 1-2-3 مثالیں کہوں، شاید جمعہ کا وقت میرا ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے حدیث تو سنا ہوگا مگر میں ذرا جھنجھوڑ کے کہتا ہوں. سنو بول کر سونے والوں کو اٹھا کے کہتا ہوں میں. آپ ذرا غور سے اس حدیث کو سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، غور سے سننا. اور جتنے ٹیچرز ہیں اللہ ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اور میری ایک عاجزانہ درخواست ہے آپ بھائیوں سے، پوری چیزیں کلاس میں سکھا دیجئے، ٹیوشن کے لیے کچھ الگ مت رکھیے. جی ہاں، پوری چیزیں کلاس میں پڑھا دیجئے، الگ سے ٹیوشن کے لیے مت رکھیے. اس کو بزنس مت بنائیے، اس کو خدمت بنائیے. اگر کوئی بھی انسان آپ اس مجلس کے اندر
جو बेहतरीन मैथमेटिक पढ़ने वाला है, मैं उससे गुजारिश करता हूं इस मिंबर रसूल से खड़े होकर उम्मत के 4 बच्चों को तुम्हारा इल्म सिखा के मरो। सिर्फ कमाई 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 नहीं, परेशान है बच्चा। एसएसएलसी का बच्चा मारा मारा फिर रहा है, +2 का बच्चा मारा मारा फिर रहा है। 1 घंटा 3 हफ्ते में 3 दिन, कोई 4 दिन निकालो जिसमें ये बच्चों को बुलाओ, तुम आउट ऑफ 100 लिए हो। जब भी बात आती है सीना चौड़ा करके बोलता है, मालूम है मेरे नंबर क्या थे, मैं क्या लिया हूं। ऐसा बात करते हो ना, मैं आउट ऑफ 100 को 100 लिया हूं। 4 बच्चों को पढ़ा के जाओ जो साइंस में अच्छा है। जी हां, दुनिया कमाओ तुम्हारी दुनिया, मगर कम से कम उम्मत के बच्चों को अल्लाह के खातिर पैदा पहुंचाओ मेरे भाई। ये हदीस सुन लो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी हां, इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा, इंशाअल्लाह जो भी हमारे बच्चे एसएसएलसी में बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ये उनकी पहली सीढ़ी बनाए, अल्लाह ये उनकी आखिरी सीढ़ी ना बनाए। ये तालीम का आगाज हो, हमारे बच्चे यहां से पढ़ना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें, आला से आला तालीम हासिल करें, बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, हर की पोजीशन पर अल्लाह हमारे बच्चों को पहुंचाए, बेहतरीन पढ़ें। इस उम्मत की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। अल्लाह हमें एजुकेटेड उम्मत बनाए, पढ़ी लिखी कौम अल्लाह हमें बनाए, यह मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। और साथ में दुनिया के साथ साथ अल्लाह हमारे बच्चों को दीन की तालीम भी अता फरमाए। दोनों में अल्लाह ताला हमारे बच्चों को माहिर बनाए। यह हदीस सुन ले, कितनी बड़ी हदीस है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, ठंडे दिमाग से सुने हदीस, आराम से। बेशक अल्लाह एक पहले नंबर पर, वो मलाइकतहु और फरिश्ते 2 हो गए। तीसरा वो अहले समावात, पूरे आसमान वाले, अल्लाह हो गया सुभान अल्लाह, फरिश्ते हो गए सारे आसमान वाले 3। चौथा वल अर्दीन, और सारे जमीनों वाले। अल्लाह के पास एक जमीन नहीं है, अल्लाह के पास एक जमीन नहीं है, अल्लाह कहता और भी हैं। सारे आसमान वाले, सारी जमीनों वाले, कितने हुए? अल्लाह अज़्ज़ व जल, फरिश्ते, सारे आसमानों वाले और सारी जमीनों वाले। हत्ता नमलतु फी जुहरिहा, यहां तक के चूंटी अपनी बिल में, क्या लफ्ज़ है नबी का, अल्लाहु अकबर, यहां तक के चूंटी अपने बिल के अंदर। वो हत्तल हूत, यहां तक के मछली पानी के अंदर। जी हां, अल्लाह अज़्ज़ व जल, पूरे आसमान के फरिश्ते, सारी जमीन की मखलूक, सुभान अल्लाह, यहां तक के चूंटी अपने बिल के अंदर और मछली पानी के अंदर। लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास अल खैर, रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु अल अलबानी। सुभान अल्लाह, सब मिलकर, अल्लाह ताला तो रहम बरसाता है, उसके बाद जिनका भी तर्जुमा करेंगे, सारी कायनात मिलकर टीचर के लिए दुआ करती है। अल्लाहु अकबर, जो लोगों को खैर सिखाता है, मुअल्लिमिन नासिल खैर, लोगों को जो सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, उसके लिए पूरी कायनात दुआ करती है। सुभान अल्लाह, तुम्हारी तनख्वाह हो सकती है 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, डरिए नहीं, तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह सारी कायनात दुआ कर रही है। तुम बहुत बड़े चीज हो मेरे भाई, बहुत बड़ी तुम्हारी हैसियत अल्लाह उसके रसूल के पास है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद के मकाम के बारे में मैंने 2 हदीसें, मैंने 7 चीजें नहीं कही, मैंने सिर्फ एक चीज कही है उस हदीस के अंदर, क्योंकि जुमा का वक्त मुख्तसर होता है और हमें इल्म पर और उस्ताद पर बात हमें इंशाअल्लाह खत्म करनी है। इसलिए उस्ताद का बड़ा गहरा ताल्लुक, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताद की इज्जत करना, उसका एहतराम करना, उसके पीठ पीछे अच्छे नामों से उसे याद करना, उसके पीठ पीछे उसे दुआएं देना हर तालिब इल्म पर फर्ज है मेरे भाई। मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा है, सुभान अल्लाह जी, आज भी मैं तुम्हारे सामने कहता हूं जी। हजरत इमाम शाफिई रहमहुल्लाह के बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने जो इल्म हासिल किया है, सुनो गौर से, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह उस्ताद हैं इमाम बुखारी के। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं इमाम शाफिई रहमहुल्लाह। इमाम शाफिई के उस्ताद हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह। इनका नाम लेते हुए जरा एहतराम से लीजिए, ये उस्ताद हैं, एक दूसरे से इल्म सीख कर वो इल्म हमारे तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह कहते हैं, जब से मैंने इमाम शाफिई से पढ़ा है, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें मैं मेरे उस्ताद को दुआ नहीं देता। अल्लाहु अकबर।
जब से मैंने इमाम शाफी से पढ़ा है, सुनो जी, उस्ताद पलट जाए तो पीछे से इंक फेंक देना और समझ जाना कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया है, बड़ा कारनामा कर लिया है। 4 बच्चे पीछे से हंस लें तो बच्चा ये समझ जाता है कि मैंने बड़ा कारनामा आज कर लिया है। ये दुनिया ने देखा है, चालाक से चालाक बच्चे जो असातिज़ा को सताए हैं, आज किसी हाल में भी नहीं है, किसी हाल में नहीं है। जिसने उस्ताद की दुआ ली है, आज अल्लाह ने उसे बहुत ऊंचा बनाया है, बहुत ऊंचा बनाया है। एक बादशाह गुजरा है, जो भी हज पर जाने वाले लोग इंशाल्लाह जाके देखें जो मैं कह रहा। उसकी बीवी ने हज में आने के बाद देखा मीना के अंदर पानी पीने की तकलीफ है, तो उसने एक नहर जारी की। आज भी वो नहर के खंडरात मौजूद हैं, नहरे जुबैदा, नहरे जुबैदा। जब भी आप जाते मक्के को, लोग आपको दिखाते हैं, ये देखो ये नहरे जुबैदा है। उनके शौहर का नाम है हारून रशीद, मुसलमानों के खलीफा गुजरे, बहुत बड़े बादशाह। आसमान की तरफ देखते अबर को, और अबर से ये कहते तू जहां चाहे बरस जा, उस जमीन का टैक्स मेरे पास ही आएगा। इतनी लंबी हुकूमत अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई। इनके 2 बेटे गुजरे हैं, मामून और अमीन, अमीन और मामून। इनके उस्ताद का नाम है इमाम कसई, इमाम कसई रहमहुल्लाह। जी हां, दोनों को पढ़ने के लिए उनके पास छोड़ा हारून रशीद ने। वक्त का खलीफा है, वक्त का बादशाह है। एक मर्तबा उस्ताद खड़े हुए, हमारे पास नहीं है ये अदब। दोनों बच्चे भागे, अमीन भी भागे, मामून भी भागे। क्या करने के लिए भागे मालूम है? जूता उठाकर रखने के लिए। हंस रहे आले हदीस, हंसेंगे हमारे भाई, ये है क्या हदीसों में सब? जी, ये भी है हदीस में, ये भी है हदीसों में। जूता उठा के रखने के लिए भागे। मैं गवाह हूं, मेरे उस्ताद 15 दिन पहले इंतकाल हुए हैं रहमहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। शेख हफीजुर रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह, शेख अलबानी, शेख बिन बाज, शेख शंकीती, सबके बाकायदा शागिर्द, बेकायदा नहीं। कुछ लोग किसी दर्स में बैठ गए शागिर्द बन गए, ऐसे नहीं। 5 साल लगातार क्लास में बैठकर जिन्होंने पढ़ा है, सामने आमने सामने बैठकर जिन्होंने पढ़ा है, दुनिया के बेहतरीन उलमा के पास जिन्होंने पढ़ा है, उनका इंतकाल हो गया है। इस मिंबर पर जो लोग तकरीरें कर रहे हैं ना, उन्होंने ही इन बच्चों को सिखाया है। मैं जो ये जुमा का खुतबा दे रहा हूं, उसका अजर उनको भी जा रहा है। उनसे, उनको देखकर, उनसे सीखकर मैंने सीखा है। अब्दुल अजीम साहब ने सीखा है, अब्दुल हसीब साहब ने सीखा है, तारिक साहब ने सीखा है। आपको नूरुल हसन साहब से लेकर शेख अहमदुल्लाह साहब से लेकर जितने भी उलमा हैं, आप जिनको जानते हैं, उमरी मदनी, सारों के तकरीबन वो उस्ताद हैं। जी हां, बड़े उस्ताद। अल्लाह ने मेरे साथ उनको उमरा कराया। मदीना मुनव्वरा में इस वक्त बड़े उलमा में एक आलिम हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह, बहुत बड़े आलिम। उन्होंने सुबह में नाश्ते की दावत दी हमको, अल फुतूर, आप हमारे घर में नाश्ते को आइए, हमारे उस्ताद को। हम भी उनके साथ साथ नाश्ता जैसे हो गया, अब्दुल रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह दौड़ दौड़ कर आए, शेख के जूते उठाए, हफीजुर रहमान साहब के, मेरे उस्ताद के जूते उठाए और भाग भाग कर पिनाए। कहा कि मैं ये इसलिए किया हूं, जो मेरे तलबा मुझे देख रहे हैं वो सीख लें, असातिज़ा के साथ ऐसे ही एहतराम किया जाता है। वो मदीने के उस्ताद हैं, एक इंडियन, एक हिंदुस्तानी, कभी पढ़े भी नहीं उनके पास हो, कभी इल्म भी नहीं। हां, उनके साथ जो पढ़े हैं वो उनके टीचर हैं। अल्लाहु अकबर। सेम क्लास में जो पढ़े हैं वो उनके टीचर हैं। मामून और अमीन सामने दौड़ दौड़ के आए, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। मैं दोनों जूते उठाकर इमाम कसई को पहनाऊंगा। अल्लाह हम लोगों में अदब अखलाक पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जो उस्ताद से सूरह फातिहा सीखते हो, उनकी गीबत अल्लाह करने से हमें बचाए। जी, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, उसकी गीबत करने से अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को बचाए। अल्लाह इल्म और उलमा का एहतराम अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। किसी से एक सूरत भी अगर हमने सीखी है, जिंदगी भर उसका एहसान याद रखने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, दोनों में झगड़ा हुआ, एक जूता अमीन उठाकर लेकर गए और एक जूता मामून लेकर गए। दोनों ने इमाम कसई रहमहुल्लाह के पैर में जूता पहनाया। ये बात मालूम हुई खलीफा को, हारून रशीद को। हारून रशीद ने उस्ताद को बुलाया। उस्ताद को जरा सा डर हुआ कि क्या कहेगा, ये खलीफा है, वक्त का कुछ भी हुक्म दे सकता है। एक सवाल हारून रशीद ने कहा, इस वक्त
اس مجلس کے اندر سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ نے زیادہ عزت کسے بخشی ہے؟ استاد امام کسئی رحمہ اللہ نے کہا آپ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا میں نہیں ہوں، میرے بچے جو آئندہ بادشاہ ہونے والے ہیں وہ جسے جوتا پہنا رہے ہیں وہ وقت کے بادشاہ سے بڑا ہے. سبحان اللہ، وہ وقت کے بادشاہ سے بڑا ہے. میرے بھائی استاد کا احترام کریں، ان کی عزت کیا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں اساتذہ کے لیے ایک چھوٹی بات بول کر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج کا یہ جمعہ کا خطبہ دعاؤں پر، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے دعاؤں پر انشاءاللہ یہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جو بھی اساتذہ ہیں اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں، آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ بچہ سدھر جائے. آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ بچہ سدھر جائے. ایک چھوٹی مثال دے کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بھائی پوچھے تو بول سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے. سبحان اللہ، یہ دونوں کے استاد ایک ہی ہیں، دونوں کے ٹیچر ایک ہیں. ابن تیمیہ کون ہے؟ استاد اگر ابن تیمیہ جیسا ہو تو شاگرد ابن قیم بنے گا انشاءاللہ. استاد اگر ابن تیمیہ جیسا ہو، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی جب مجھے لگتا کہ میں نمازوں میں ذرا سست ہو رہا ہوں، عبادتوں میں ذرا دل نہیں لگتا ہے، اگر یہ کیفیت میرے اوپر آ جاتی تو میں کچھ دن جا کر میرے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ رہ جاتا. میرا ایمان بوسٹ ہو جاتا، اللہ اکبر، میرا ایمان چارج ہو جاتا، میرے اندر تقویٰ بڑھ جاتا. اس کے بعد پھر میں واپس آتا. ایسے اساتذہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جتنے بھی لوگ علماء ہیں اللہ ایسے بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل جن لوگوں نے بھی احسان کیا ہے اللہ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ اونچے درجات ان کو عطا فرمائے. اللہ جنت کی کھڑکی ہمارے مرحومین کے لیے کھول دے. اس مسجد کے اندر جہاں بھی میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، جو بھی مرحومین 2-3 سالوں کے اندر ہوئے ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کی بشری لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے ٹیچروں پہ رحم فرمائے جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا، ہمیں لکھنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں اخلاق سکھائے، جاہل انسان کو عالم بنایا، پتھر کو تراش کر ہیرا بنایا. اللہ تبارک و تعالی ایسے اساتذہ کو اعلیٰ علیین میں اللہ مقام عطا فرمائے. اللہ جنت کی کھڑکی ایسے اساتذہ کے لیے کھول دے. اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان کی رکھوالی فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ جو بھی مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. جو بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پیر تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں دعا کرو میرے بھائیوں، تمہارے میرے لیے بات بڑی ہے اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. 10 کروڑ تمہارے لیے بڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے بڑے نہیں ہیں. کروڑوں کا بھی قرض ہے اللہ سے دعا کرو اللہ جس کے سر پر بھی قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت دے، اتنی طاقت دے کہ وہ اپنے سر سے قرض کے بوجھ کو دور کر سکے. اور اگر قرض کے بوجھ کو دور کرنا ہے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہو. سبحان اللہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. نبی کا یہ وعدہ ہے. سبحان اللہ، پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہو اللہ قرض کو دور فرما دے گا. جو مقروض ہے اللہ ان کے سر سے قرض کو دور فرمائے. جو ذمہ داری جن کے اوپر ہے اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے. بچیوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں. صحیح ڈھنگ سے اللہ ہمیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی میرا بھائی بیمار ہے الگ سے مجھے آپ دینے کی چیٹی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، سب کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. بات ختم کرنے سے پہلے ذہن میں بات رہ جائے گی اگر میں نہ کہوں میرے بھائی. بیماریوں کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہے صدقہ. کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ دیجئے. نبی کہتے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی. جسے کینسر ابھی آیا ہے آپ اسے مشورہ دیجئے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ اسے مشورہ دیجئے
سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کر، ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس علاج ہے، اللہ کے پاس اس کا علاج ہے، صدقہ کر، اللہ کے راستے میں دے، یہ علاج ہے بیماریوں کا، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماریوں کا علاج کرو صدقات کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں الحمدللہ جب بھی آپ کے سامنے کہا گیا ہے، آپ نے اللہ کے گھروں کو دل کھول کر دیا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، آپ کے گھر کی پریشانیوں کو اس کے عوض میں اللہ دور فرمائے، آپ کی بیماریوں کو اللہ اس کے عوض میں دور فرمائے۔ آج بھی اللہ کے ایک گھر کے لیے، اللہ کے ایک گھر میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، جی ہاں، اللہ کا ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جی عمر باغ آپ جانتے ہیں، پہلے سے ایک مسجد موجود ہے، توحید مسجد توحید کے نام سے، ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ حقیقت میں پتھر کو پھوڑ کر اس جگہ یہ مسجد بنا رہے ہیں، صحیح معنی میں پتھر کو پھوڑ کر وہاں مسجد بنا رہے ہیں، 3 فلور تک کام ہو چکا ہے۔ سارے بھائیوں سے میری عاجزانہ درخواست ہے، اللہ کے اس گھر کے لیے، اللہ کے گھر میں میں کھڑے ہو کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آگے بڑھ چڑھ کر آپ جو کر سکتے ہیں اللہ کے اس گھر کے لیے کیجئے۔ وہ لوگ آپ کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔